دنیا و آخرت کے بدبخت لوگ حکمران۔ حضرت سعید بن ابی مریم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اللہ کی قسم اگر ہمارے ہوتے ہوئے تمہارے اجتماعی کاموں کے خراب ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں خلیفہ نہ بنتا، بلکہ میں یہ چاہتا کہ جو تم میں سے مجھے سب سے زیادہ مبغوض ہے اس کی گردن میں اس امر خلافت کی ذمہ داری ڈال دی جائے، پھر اس کے لیے اس میں کوئی خیر نہ ہوتی۔ غور سے سنو، دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ بدبخت لوگ بادشاہ ہیں۔ اس پر تمام لوگوں نے گردنیں بلند کہیں اور سر اٹھا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم لوگ اپنی جگہ آرام سے بیٹھے رہو، تم لوگ جلد باز ہو۔ جو بھی حکمران کسی ملک کا حاکم بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حاکم بنانے سے پہلے اس کے ملک کو جانتے ہیں، اور حاکم بن جانے پر اس کی آدھی عمر کر دیتے ہیں اور اس پر خوف اور غم مسلط کر دیتے ہیں، اور جو کچھ خود اس کے اپنے پاس ہے اس سے اس کا دل ہٹا دیتے ہیں، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کا لالچ اس میں پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ چاہے کتنے اچھے کھانے کھائے اور عمدہ کپڑے پہنے، لیکن اس کی زندگی تنگ ہوگی، سکھ چین اسے نصیب نہ ہوگا۔ پھر جب اس کا سایہ ختم ہوتا ہے اور اس کی جان نکل جاتی ہے اور اپنے رب کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ اس سے سختی سے حساب لیتا ہے، اور اس کی بخشش کا امکان بہت کم ہوتا ہے، بلکہ اس کی بخشش ہی نہیں ہوتی۔ غور سے سنو، مسکین لوگوں کی ہی مغفرت ہوتی ہے۔ غور سے سنو، مسکین لوگوں کی ہی مغفرت ہوتی ہے۔ غور سے سنو، مسکین لوگوں کی ہی مغفرت ہوتی ہے۔